بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، آج میں آپ کو قرب قیامت، یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں بیان کروں گی، جس میں مسلمانوں کے لشکر کی کمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہودیوں کی کمان ان کا مسیح دجال کرے گا۔ اور اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی احادیث نبوی کی روشنی میں اسرائیل کے ہاتھوں عربوں کی تباہی و بربادی کی پیشن گوئیاں بیان کروں گی۔ ویورز، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ویورز، ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر تھے۔ انہوں نے چند برس قبل ایک اجتماع کے دوران خطاب کرتے ہوئے گریٹر اسرائیل اور مسلمانوں کی حالت زار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا ذکر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، اور ضرور بنے گا، کیونکہ حدیث شریف میں اس کی خبر دی گئی ہے۔ تمام مسلمان ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، عراق، اردن، جہاں تک کہ ترکی بھی، اور سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ البتہ مدینے پر قبضے کے لیے یہودی جو پروگرام بنا کر بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے پورا نہیں ہونے دے گا۔ مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی۔ یہ سارا کچھ ہونے والا ہے۔ وہ وقت بھی آنے والا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق ایک شخص کے اگر 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے اور ایک بچے گا۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی خوفناک جنگ ہوگی جس میں بے پناہ خون ریزی ہوگی کہ پوری زمین لاشوں سے اٹ جائے گی، اور ایسا ہوگا کہ مردار خور پرندے، گیدڑ، چیل، کوے وغیرہ تو لاشوں کو نوچ کھانے کے لیے اترا کریں گے، مگر نفاست پسند پرندے جو لاش کے اوپر اترنے سے گریز کرتے ہیں، تو ان میں سے ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا۔ اس کو زمین پر کہیں اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ زمین ساری لاشوں سے اٹی پڑی ہوگی، یہاں تک کہ تھک ہار کر جب اس کے پر مسلسل پرواز سے جواب دے جائیں گے تو وہ گرے گا اور زمین پر موجودہ لاش پر گرے گا۔ ویورز، ڈاکٹر اسرار کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، جو کہ حضرت عیسیٰ کے دور سے ملعون ہو چکی ہے، کو باقی رکھا گیا ہے، اس کو موقع دیا گیا ہے، اور اس نے اسرائیل بنا لیا۔ تقریباً 2000 سال بعد یہ دوبارہ آباد ہوئے ہیں اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے۔ ملعون اور مغضوب علیہم قوم یہودی عربوں کے سینے میں خنجر کی طرح گھونپی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے رحمتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے ہیں۔ کیا کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کیا آج کوئی بول سکتا ہے؟ فلسطین کی تباہی اور امریکی رویہ آپ کے سامنے ہے۔ جتنا اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ نے عربوں کو دیا کہ ان میں نبی آخری الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے۔ مگر عربوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد تک یہی حشر جاری رہے گا۔ کبھی ایک ملک اعلی کار بن کے دوسرے کو ذیب کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی دوسرا ملک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بعد یہودیوں کی الٹی گنتی شروع ہوگی۔ ویورز، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسلمانوں کی حمایت حاصل ہوگی اور وہ دجال کے ساتھ لڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو لاد یعنی لوط کے دروازے پر قتل کر دے گا، جو فلسطین میں ہے۔ القدس یروشلم کے نزدیک وہ اسے اپنے نیزے کے ساتھ قتل کر دے گا، جیسے کہ صحیح حدیث میں فرمایا گیا ہے، اور مسلمان جو اس کے ساتھ ہوں گے
یہودین کی بڑی تعداد کو قتل کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ لڑیں گے اور انہیں قتل کر دیں گے اور ان پر اقتدار حاصل کریں گے، اور درخت اور پتھر پکار اٹھیں گے، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک یہودی ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دے گا اور اسے ختم کر دے گا۔ الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہودی در حقیقت جھوٹے مسیح کے انتظار میں ہیں، المسیح الدجال، کیونکہ وہ وہی ہے جس کی یہودی پیروی کریں گے۔ اصفہان کے 70,000 یہودی طیالسہ سر ڈھانپنے کا ایک قسم پہنے ہوئے اس کے ساتھ نکلیں گے۔ مسلمان یہودیوں کے ساتھ اس کے ہوتے ہوئے جنگ کریں گے، اس حد تک کہ درخت اور پتھر بولیں گے، اے مسلمان، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے اور آؤ اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی، اور وہ پتھر بھی اس وقت بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔